پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ سے انفارمیٹیو سے سیگمنٹ۔ ان سیگمنٹ کے ذریعے ہم آپ لوگوں تک قرآنی تعلیمات فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ راشد بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں ایک موضوع سے ریلیٹڈ کچھ سٹوری سناتے ہیں، پھر بچے ان سے سوالات کرتے ہیں اور راشد بھائی ان کے جوابات دیتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، تو آئیں پڑھ بھی لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، اب ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو، اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورۃ التین کی تلاوت سناؤں گا۔ جی، آج ہی ہمیں سورۃ التین کی تلاوت سنائیں گے، تو ہمیں ادب کے ساتھ سننی ہے۔ جی، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تکبر۔
آج دیکھتے ہیں راشد بھائی میں تکبر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ تکبر کیا ہے، لوگوں کے اندر تکبر کیسے آ جاتا ہے، اور قرآن پاک میں تکبر کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، آج آپ ہمیں تکبر کے بارے میں کون سی اسٹوری سنائیں گے؟ پیارے بچوں، آج میں آپ کو اسٹوری سناؤں گا بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں۔ ایک شخص بہت گناہگار اور دوسرا شخص بہت نیک عبادت گزار۔ اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کے گناہ زیادہ کرنے کی وجہ سے لوگ اسے خلیع کہتے تھے۔ بنی اسرائیل کا خلیع اسے کہا جاتا تھا۔ اور دوسرا شخص بہت عبادت گزار، اللہ پاک کی عبادت کرنے والا، اللہ پاک کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا، جسے لوگ عبادت گزار کہا کرتے، عابد و زاہد کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا جو بہت گناہگار شخص تھا وہ کہیں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کسی جگہ اللہ پاک کا نیک بندہ، جو عبادت گزار بندہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ بیٹھا ہے اور اس کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس گناہگار کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اس اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس نیک بندے کے پاس بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک میری بخشش فرما دے۔ تو پیارے بچوں، ہوا کیا کہ جب اس نیک شخص کے پاس یہ گناہگار بندہ آ کر بیٹھا تو نیک بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں تو بہت عبادت کرنے والا ہوں، یہ بنی اسرائیل کا اتنا گناہگار بندہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس کو اچھا نہیں لگا، دل کے اندر ایک تکبر پیدا ہوا کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور یہ بہت برا بندہ ہے۔ پیارے بچوں، اس عبادت گزار شخص نے اس گناہگار بندے کو وہاں سے اٹھا دیا کہ جاؤ تم یہاں سے دور چلے جاؤ، میرے قریب آ کر کیسے بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کو اس نیک بندے کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے پیارے نبی، ان دونوں سے جا کر یہ فرما دو کہ اللہ پاک نے گناہگار بندے کی اچھی نیت کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور نیک بندے کی، عبادت گزار بندے کے تکبر کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، لہٰذا دونوں شخص نئے سرے سے اعمال کریں۔ پیارے بچوں، سنا آپ نے، نیک بندے کے تکبر کی وجہ سے اس کے اعمال جو تھے نیک، اس کے اعمال جو نیکیاں تھیں وہ ضائع ہو گئیں، اور گناہگار بندے کی اچھی نیت کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے ڈرتے رہیں، تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اور اگر کوئی بے نمازی بچہ ہے، اگر کوئی شرارتیں کرنے والا بچہ ہے، اگر ہمارے قریب آئے تو اسے محبت سے پیش آئیں، اسے نیکی کی دعوت دیں، پیار سے اسے سمجھائیں کہ پیارے بھائی، گناہ کرنا بری بات ہے، لیکن اسے نفرت نہ کریں، اسے اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جب وہ قریب آئے تو وہ بھی نیکیاں کرنے لگے، لیکن پیارے بچوں یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی ایسا بچہ آپ کے قریب آتا ہے جو شرارتیں کرتا ہے، جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ میرے قریب آیا تو مجھے بھی کہیں گناہوں کی طرف نہ لے کر چلا جائے، تو پھر ایسے بچے سے آپ نے دوستی نہیں کرنی، بلکہ اس بچے کو ان بچوں کے قریب لے کر جائیں کہ جو نیک ہیں، جو اچھے بچے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس بچے پر بھی نیکیوں کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ راشد بھائی، خلیع کسے کہتے ہیں؟ خلیع بیٹا کہتے ہیں بہت زیادہ گناہ کرنے والے بندے کو، یعنی ایسا شخص جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کو پریشان کرنے والا ہو، دوسروں کو عاجز کرنے والا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ راشد بھائی، تکبر کی ڈیفینیشن بتا دیں، اس کو آسان کر کے بتا دیں کہ تکبر کیا ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ تکبر کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تکبر بیٹا کہتے ہیں خود کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یعنی خود کو افضل سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں تو بہت نیک بندہ ہوں اور دوسرا بڑا گناہگار بندہ ہے۔ خود کو اچھا سمجھ کر دوسروں کو گناہگار سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یعنی اللہ پاک کی جو بندہ نافرمانی کرنے والا ہے اور دوسروں کو کمتر جانتا ہے، حقیر جانتا ہے،
کہ میں ہی بڑا اچھا ہوں، میں ہی بڑا اعلیٰ ہوں، یہ ہے تکبر۔ اور اگر دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو، اس طرح کے خیالات آئیں، تو پھر فوراً استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ، یا اللہ پاک میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ پاک مجھے عاجزی کرنے والا بنا دے، اس طرح اپنے دل میں دعا کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جو غرور کرنے والا بندہ ہوتا ہے اسے مغرور بھی کہتے ہیں، متکبر بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا اور باتیں کرتے بھی سنا ہوگا، بھئی یہ تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، یہ تو سمجھتا بس میں ہی ذہین ہوں، میں ہی انٹیلیجنٹ ہوں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے، میں بہت اچھا ہوں، باقی سب تو ایسے ہی ہیں۔ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں تو ایسے بچوں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ راشد بھائی، تکبر کرنے والوں کو تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہوگا، کیا فرماتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ جی بیٹا، تکبر کرنے والوں کو اللہ پاک بھی پسند نہیں فرماتا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں فرماتے، لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ جو خود کو سمجھتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں اور میں بہت ذہین ہوں، تو اس کو لوگ اچھا تھوڑی سمجھتے ہیں۔ لوگ تو اسی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہے، جو کسی غریب بچے کے قریب بھی چلا جاتا ہے۔ اب جو کہ جناب میرے کپڑوں پر تھوڑی سی مٹی بھی نہ لگے، میں کسی غریب بچے کے پاس کیوں جا کر بیٹھوں، تو اس کو بچے اچھا تھوڑی سمجھیں گے، لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک بھی اس بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر پیارے بچوں تکبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ ہر متکبر یعنی تکبر کرنے والے، بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں فرماتا۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، انہو لا يحب المستکبرین، بے شک وہ یعنی اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پیارے بچوں، ہم سب نے تکبر سے خود کو بچانا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا راشد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں تکبر کرنے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ بیٹا دیکھیے، تکبر کرنے والوں کی قرآن پاک میں جو سزا بیان فرمائی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو تکبر کرنے والے غیر مسلم ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوزخ میں رہیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جو مسلمان تکبر کرنے والے ہیں تو ان کو بھی سزا ملے گی، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کیے ہی دنیا سے اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ اب اللہ پاک کی رحمت سے جو ایمان والے ہیں کچھ سزا کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو غیر مسلم ہوں گے وہ کبھی بھی جہنم سے نکلیں گے نہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے غیر مسلم تکبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، یعنی معمولی سا بھی اگر تکبر کسی کے دل میں ہوگا نا، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں تکبر سے بچنا ہے اور اپنے دل کے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، اپنے دل کے اندر مسلمانوں کا احترام پیدا کرنا ہے۔ دل میں یہ ہم نے چیز پیدا کرنی ہے کہ دوسرے مجھ سے اچھے ہیں، میں گناہ گار سا بندہ ہوں، مجھ سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس طرح اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک کی رحمت سے اس کے لیے بخشش ہوتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے اسے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میں نے سنا ہے جو لوگ تکبر کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت پریشان ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بیٹا، بالکل آپ نے درست سنا ہے۔ جو تکبر کرنے والے ہیں نا، جو آج لوگوں کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں جناب میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں زیادہ پیسے والا ہوں، تو قیامت والے دن یہ لوگ بہت پچھتائیں گے۔ پھر جب قیامت والے دن اللہ پاک کا غضب ہوگا نا،
تو پھر یہ لوگ بہت پچھتائیں گے، پھر کہیں گے کاش دنیا کے اندر ہم کچھ اچھے کام کر لیتے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھتے، دوسروں کی عزت کرتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین یعنی جو تکبر کرنے والے ہیں نا، فرمایا ان لوگوں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی طرح لایا جائے گا۔ چونٹیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی، فرمایا چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ان پر ذلت طاری ہوگی، اور فرمایا کہ انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف لایا جائے گا، ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور ان پر غالب آ جائے گی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ کتنی ذلت ہوگی، اتنے سارے لوگ ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے اور بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے، ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچرز بھی ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ نہ کرے پیارے بچوں اگر تکبر کرنے کی وجہ سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پھر کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے پیارے بچوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اللہ پاک سے استغفار کرتے رہا کریں۔ راشد بھائی، اگر تکبر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ کون سی کتاب پڑھے؟ تکبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے تکبر۔ کتاب کا نام ہی تکبر ہے۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر اس کتاب کا ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے، تکبر کی نشانیاں کیا ہیں، کن باتوں کی وجہ سے تکبر دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تکبر سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، قرآن پاک میں تکبر کا کہاں کہاں ذکر ہے، تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور قیامت والے دن تکبر کرنے والوں کو سزائیں کیا ملیں گی، اور بہت ساری معلومات بھی ہے، اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے واقعات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے تمام بچے اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اس کتاب کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، مطالعہ کیجئے، اور اگر آپ کے اندر تکبر کرنے کی کوئی نشانی ہے تو اس کو ختم کریں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی اسٹوری اور راشد بھائی کی گفتگو سے ہمیں جو آج سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ تکبر سے بچنا چاہیے، اپنے دل میں عاجزی پیدا کریں۔ تو آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ تکبر سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 67 یعنی سورہ ملک کا تعارف پیش کروں گا۔ سورہ ملک مکہ پاک میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارکہ ہے، اس مناسبت سے اسے سورت تبارک بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ اور سورہ مانیہ کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافیہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ ان نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ اس نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کے ایک ہونے کا اقرار کریں۔
اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے دیکھا قرآنی سورت کا تعارف، امید ہے آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جنید بھائی ہوتے ہیں۔ جی جنید بھائی۔ راشد بھائی، آج جو میں آپ سے قرآنی ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لایا ہوں، ان میں سے پہلا لفظ ہے اعلیٰ۔ راشد بھائی، آپ یہ بتائیے اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی ایک سورت کا نام بھی سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کا مطلب سب سے بلند، اور اعلیٰ اللہ پاک کی ذات ہے، یعنی اللہ پاک سب سے بلند ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے سب سے بلند۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلیٰ اس سورت سے بہت محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میرا اگلا لفظ ہے فجر۔ راشد بھائی، یہ بتائیے فجر کا مطلب کیا ہے، اور کیا فجر نام کی کوئی سورت قرآن پاک میں موجود ہے؟ فجر کا مطلب ہے صبح کا وقت، صبح کو فجر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں نا، فجر کی نماز جب ہوتی ہے، کہتے ہیں نا فجر کی نماز، کیونکہ وہ صبح کے وقت میں پڑھی جاتی ہے تو اس لیے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں سورت ہے سورۃ الفجر، یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ اللہ پاک نے صبحوں کا جو وقت ہے نا، صبح کا جو وقت ہے جسے ہم فجر کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کی قرآن پاک میں قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والفجر، اور صبحوں کی قسم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحوں کے وقت میں برکت کی اللہ پاک سے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ پاک میری امت کے صبحوں کے وقت میں برکت نازل فرما۔ تو اس لیے صبح کا وقت بڑی برکت والا ہے۔ صبح صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ پاک سے اپنی امی ابو کے لیے، اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ راشد بھائی، میرا آخری لفظ ہے لیل۔ راشد بھائی، یہ بتائیے لیل کا مطلب کیا ہے؟ لیل کہتے ہیں رات کو۔ لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے رات کے وقت کی بھی قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ پیارے بچوں، رات کا جو وقت ہوتا ہے، یہ رات کا وقت بھی اس طور پر بڑی برکت والا ہے کہ رات کے وقت میں جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز وہ بھی رات میں آتی ہے، عشاء کی نماز وہ بھی رات میں آتی ہے، اور تہجد کی جو نماز ہے، فجر کی نماز سے کچھ پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی رات کی نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ رات کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ پاک سے دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے، عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اللہ پاک کی عبادت بھی کیا کرتے، کچھ دیر آرام بھی فرماتے، اور پھر نماز تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر جلدی سو جائیں تاکہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ ہماری کھل جائے، اور اگر کچھ جلدی آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، اس وقت دعا کی جائے، خاص طور پر جب آپ کے ایگزام ہو رہے ہوں، امتحانات ہو رہے ہوں، اس وقت پیارے بچوں ضرور اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیے، دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پیپر بھی بڑے اچھے ہوں گے، اللہ پاک کی رحمتوں سے حصہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ امید ہے آپ نے ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سارا